سمسام ناگواری سے بولا، پھر افندی کا پھولا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب اتنے حسین خواب آئیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ ساری خفگی بھلا کر انگڑائی لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، چل اب جلدی سے اپنے ہاتھوں کا جادو دکھا اور ناشتہ بنا، میں ابھی فریش ہو کر آیا۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے سمسام سے بولا، آج ناشتہ بنانے کی باری تیری ہے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تو کھانا بنا۔ سمسام گمبھیر آواز میں کہتے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھا۔ ایسے نہ کر یار، آج میرا کچھ اچھا کھانے کا من ہے، تو بنا دینا، وہ چاپلوسی کے انداز میں بولا۔ ہاتھ میں ذائقہ لانا، شاباش، جا کر ٹرائی کر، بن جائے گا۔ سمسام نے بنا کوئی مروت دکھائے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا۔ اچھا رک نا، یہ لے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس میں سے ایک چیک نکال کر سمسام کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو نے میری کمپنی پہ 2 سال لگائے، جو پروفٹ ہوا آدھا تیرا آدھا میرا۔ نہیں چاہیے۔ اس نے واپس چیک افندی کی طرف اچھال دیا۔ ساری محنت تیری ہے، پورے پروفٹ پر تیرا حق بنتا ہے، پر میں نے تیرے دوست کا احساس کیا نا، آدھا اسے دے دیا، آدھا تیرے لیے۔ اب چپ چاپ رکھ لے ورنہ آج صبح صبح دنگل ہو جائے گا۔ وہ دوستانہ دھونس جماتے ہوئے بولا۔ تو پھر ہو جائے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا۔ چل جا جلدی سے فریش ہو جا۔ اس نے سمسام کو واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ سمسام فریش ہوئے باہر آیا تو وہ ابھی تک کافی بنائے ہی کھڑا تھا۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ جا فریش ہو جا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی مدد کی پیشکش پر افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ یار صدقے جائے تجھ پہ۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی اور جوش میں اس کے چہرے کو چوم لیتا، سمسام نے گردن ترچھی کیے چہرے کا زاویہ بدل لیا۔ ڈونٹ! کتنی قیمتی کس ملنے والی تھی تجھے، گنوا دی نا۔ جا بچے، تجھے افندی بابا کی بد دعا ہے، تیری بیوی بھی تجھے یوں ہی کرے۔ ڈونٹ! ڈونٹ! وہ شرارت سے آنکھ ونک کیے مسکرایا۔ ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ اس سے پہلے کہ سمسام اس کی طرف گردن دبوچنے کے لیے بھاگتا، وہ دانت نکالتے ہوئے پھرتی دکھاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ملک عاشر۔ عالی شان عمارت کے اس کیبن کے دروازے پہ لٹکتی تختی پہ موجود نام پڑھتے اس آدمی نے بے ساختہ لبوں سے نکلا اور کمرے کا دروازہ بچایا۔ معاً اندر سے آنے والی سنجیدہ باروب آواز پہ انہوں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فائل پہ جھکے وجود کو دیکھتے ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں تو لگا تھا کہ شاید اندر ان کا دوست حاشر ہوگا، مگر یہ شاید اس کا بیٹا تھا۔ ملک عاشر نے اندر داخل ہونے والے کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر جوں ہی گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو ہارون شیخ کو احساس ہوا کہ کوئی تو بات ہے اس میں جو وہ اس کرسی پہ براجمان ہے، اور اس بات کا اندازہ انہیں ابھی ہونے والا تھا۔ ہارون شیخ کی نگاہیں گھومتی ہوئی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے آدمیوں پر گئی جو انہیں گھور رہے تھے۔ بیٹھ جائیں ہارون صاحب، کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ اس نے فائل بند کرتے پین کا ڈھکن بند کرتے فائل کے اوپر رکھا اور سنجیدگی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کیے استفسار کیا تو ہارون شیخ نے اس کے سوال کے جواب میں فقط اتنا ہی کہا، نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ شیخ صاحب لینا نہیں تو دے دیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اسے یوں پراسرار سا مسکراتے دیکھ کر ہارون شیخ کی آنکھوں میں واضح حیرانگی پھیل گئی۔ کیا مطلب، میں کچھ سمجھا نہیں۔ انہوں نے ناسمجھی سے بھویں سکیڑے استفسار کیا۔ جناب قبر میں ٹانگیں ہیں آپ کی، اتنا دھن دولت پراپرٹی بزنس سب قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے کیا؟ ارے جاتے جاتے زمین والوں کی مدد ہی کرتے جائیں۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ تم حاشر کے بیٹے ہو اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، نہیں تو ابھی تک تمہیں ہراسمنٹ کے کیس میں جیل بھجوا چکا ہوتا۔ وہ باروب آواز میں بولے۔ ملک عاشر کو جیل بھجوانے کا خواب تو خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ مجھے جیل بھجوانے کے لیے تم زندہ بچو گے ہی نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس دیا اور اپنے کمرے میں کھڑے باڈی گارڈ کو ابرو اچکا کر اشارہ کیا تو ان دونوں نے ہارون شیخ پہ گن تان لی۔ ہارون شیخ حواس باختگی سے اسے دیکھنے لگے۔ چل بڈھے سائن مار۔ عاشر نے ایک فائل اس کے سامنے پھینکی۔ اس نے ساری پراپرٹی کے پیپرز پہلے سے ہی تیار کروا رکھے تھے، بس ہارون شیخ اگر سائن کر دیتا تو سب کچھ ملک عاشر کے نام ہو جاتا، اس کی یوکے کی ساری پراپرٹی اور پاکستان میں موجود اس کی وراثت میں ملی جائیداد بھی۔ ملک عاشر اور فضا پہلے عمرہ کرنے گئے تھے۔ عاشر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ آرام سے ورلڈ ٹور کریں، گھومیں پھریں، کیونکہ پچھلے سال ہی ملک عاشر نے اپنی تعلیم مکمل کیے اپنے ڈیڈ ملک عاشر کا بزنس سنبھال لیا تھا۔
ان بیتے سالوں میں جس طرح سمسام زریس گردیزی نے بزنس کی دنیا میں ترقی کی منازل طے کی تھی، وہ بھی اس سے کسی طور پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے ہر اچھا برا طریقہ اپنائے وہ بھی اسے ٹکر دینا چاہتا تھا۔ وہ آج اس کا شکار تھا۔ ہارون شیخ اسے اپنے والد سے باتوں ہی باتوں میں ہارون شیخ کی وراثت اور پھیلے ہوئے بزنس کے بارے میں پتہ چلا تھا، تو اس نے ہارون شیخ کو بزنس ڈیل کے سلسلے میں یہاں بلا کر زبردستی اس کی پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہی۔ ہارون شیخ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل پکڑی۔ وہ فائل کی ورق گردانی کرنے میں مصروف تھا، جبھی فون پر آنے والی واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کی طرف متوجہ ہوا۔ نام دیکھ کر متفکر و تشویش بھرے آثار نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ فون ادھر دے۔ ملک عاشر نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اچک لیا۔ ٹچ موبائل ہونے کی صورت میں اچانک کال اپنے آپ اٹھائی گئی۔ ہیلو بابا، کہاں ہیں آپ؟ پاک کے کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ ملک عاشر نے بلا ساختہ ناگواری سے فون کی دوسری طرف موجود شخصیت کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ پنک ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہنے، وہی دل فریب نین نکوش، گورا شفاف چہرہ، گلابی ہونٹ، غزالی آنکھوں کے ساتھ وہ لاڈ سے منہ بسورتے ہوئے وہ عاشر کو اتنی جاذب نظر لگی کہ اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک ابھری، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ کے بابا یہاں پاکستان میں ہیں، ہمارے مہمان ہیں، آپ بھی آئیے، اگر اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں تو کچھ دن ہماری مہمان نوازی کا شرف بخشیں گے۔ محمل نے ویڈیو کال پہ اپنے بابا کی بجائے کسی دوسرے شخص کو اچنبھے سے دیکھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ بنا لحاظ کیے تڑخ کر بولی۔ یہاں آئیں گی تو ساری جان پہچان اچھے سے کروائیں گے، کل شام تک یہاں پہنچیں، اگر اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں تو میرے آدمی آپ کو ایئرپورٹ سے لے لیں گے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون شیخ اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرنے والا تھا۔ دیکھو میں پراپرٹی کے پیپر سائن کر دیتا ہوں، لیکن میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پیپرز پہ سائن کر دیے۔ عاشر کے دماغ میں مختلف منصوبوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ ہارون شیخ کی پراپرٹی بھی مل جائے گی، اور اس کی بیٹی جو ہو بہو گل رخ تھی، اس کے ذریعے سمسام زریس گردیزی کو نیچا دکھائے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسے اس کے کام سے بھٹکا دے گا۔ وہ اس کے دل پہ چوٹ کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا، پھر پیچھے کیسے ہٹتا اپنے عزائم سے۔ لے جاؤ شیخ صاحب کو ہماری اسپیشل جگہ پہ، اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ ایک باڈی گارڈ نے آگے بڑھ کر ہارون شیخ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے اور اسے گاڑی میں بٹھانے لگے تھے کہ ہارون شیخ نے انہیں چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہونے کا سوچا۔ ان دونوں میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرا اپنی رائفل شانے سے اتار رہا تھا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے لگا۔ وہ تیزی سے سڑک کی جانب بڑھا تاکہ کسی بھی طرح ان کے چنگل سے نکل کر وہ محمل کو منع کر دے یہاں آنے سے۔ جیسے ہی وہ روڈ کی طرف بھاگا، اس نے دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھا اندھا دھند دوڑ لگائی، اور دائیں جانب سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے انہیں زوردار ٹکر لگائی اور وہ ہوا میں اچھال کر زمین پر گھومتے ہوئے گرے۔ ملک عاشر کے آدمی اس کے پیچھے بھاگے، مگر لمحوں کی آن میں ہارون شیخ کا وجود خون سے لت پت لہراتے ہوئے زمین بوس ہو کر جھٹکے کھاتے بالآخر ساخت ہو گیا۔ سمسام زریس گردیزی پراڈو کا ڈور کھول کر باہر نکلا۔ سامنے کھڑے مؤدب ڈرائیور نے اس کا لیپ ٹاپ والا بیگ سنبھالا۔ سامنے سے آتے ہوئے مسٹر فرحان نے اسے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور فون کال ریسیو کرتا شاہانہ چال چلتے ہوئے عالی شان عمارت میں داخل ہوا۔ فرحان اس کی تقلید کرتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ وہ سمسام گردیزی کی فون کال بند کرنے اور اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ اوہ واو، تو اب تم سکھاؤ گے سمسام گردیزی کو بزنس؟ وہ مغرورانہ انداز سے گویا ہوا۔ بورڈ میٹنگ میں وہی ہوگا جو سمسام زریس گردیزی طے کرے گا۔ آئی ڈیم کیئر کہ شیئر ہولڈرز کیا کہتے ہیں۔ بزنس کے میرے اپنے اصول ہیں جو میں خود بناتا ہوں۔ میں اپنی کمپنی کا ہولڈر ہوں، جو ہوگا میرے مطابق ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ آپ لوگ شیئر ہولڈرز ہیں تو اپنے شیئرز کے پروفٹ کا مزہ اٹھائیے، میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ ہی کریں تو فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ وہ باروب انداز میں بولا اور کال کاٹ دی، اور مطلوبہ فلور کا بٹن پریس کرتے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ فرحان اس کے پیچھے تھا۔ جی تو مسٹر فرحان، وہ اپنی گرے شفاف آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فرحان اپنی جگہ کھڑا اس کے ڈر سے کپکپانے لگا۔ کب آئے گا آپ کو آفس کے میٹرز کو سارٹ آؤٹ کرنا؟
اس کے برفیلے تاثرات دے کر فرحان کی گھگی بند گئی۔ ایکچولی سر وہ بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی رعبدار پرسنالٹی کے سامنے ناکام رہا۔ بورڈ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، یہ بات شیئر ہولڈرز تک کیسے پہنچی؟ اس کی دھاڑ سن کر فرحان آنکھیں میچ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مطلوبہ فلور آ چکا تھا۔ لفٹ کا ڈور اوپن ہوا۔ اس نے لفٹ سے باہر قدم رکھے اور اپنے مخصوص کیبن کی طرف بڑھائے۔ وہ جہاں سے بھی گزر رہا تھا آفس کا سٹاف مؤدب انداز میں اسے سلام کر رہا تھا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سر بس ایک موقع دیں، اس بار میں سب مینیج کر لوں گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ملتجی انداز میں بولا۔ سر صحیح اور غلط کیا ہے میں نے سب پتہ کروا لیا ہے۔ وہ منصور ملک ہے جو عالم گردیزی کے کہنے پر شیئر ہولڈرز کو آپ کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ سمسام نے اپنے آفس میں قدم رکھا اور جا کر اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ مسٹر منصور ملک سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اسے کہو کہ عالم گردیزی کے کہنے میں آ کر فضول کی بیان بازی اور اوچھی حرکتوں سے پرہیز کرے اور یہ کام تم کرو گے، بائی ہک اور بائی کروک، انڈرسٹینڈ؟ اس نے بھاری آواز میں 2 ٹوک آواز میں کہا۔ مگر سر میں سمسام زریس گردیزی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اور فرحان کی کیا مجال کہ اس کے سامنے مزید لب کھولے؟ صحیح یا غلط راہ میں نہیں جانتا، سمسام زریس گردیزی کے نزدیک وہی صحیح ہوتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی طاقت ضائع نہیں کرتا۔ اس نے 2 انگلیوں سے اسے قطعیت آفس سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ فرحان سر جھکائے آفس سے باہر نکل گیا اور وہ میز پہ رکھی فائلز کو کھول کر دیکھنے لگا۔ ہزار باتوں پہ ہم اکثر یوں ہی خاموش ہیں رہتے، لوگ کہتے ہیں مغرور اور کبھی پاگل ہیں کہتے، یوں تو سنتے ہیں ہر روز بہت اچھے الفاظ بھی، مگر ہم لفظوں سے زیادہ لہجے ہیں سمجھتے، بات کرتے ہیں سیدھی اور زہر کی مانند، ہم باتوں باتوں میں بات نہیں بدلتے، خیال رکھتے ہیں رشتوں کے تقدس کا مگر نہ قدری کرنے والوں کو ہم دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ لوگ جو بن بیٹھے ہیں خدا سن لیں، ہم رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اہل وفا حسن کو رسوا نہیں کرتے، پردہ بھی اٹھے رخ سے تو دیکھا نہیں کرتے، دل اپنا ہی تصور سے کر لیتے ہیں روشن، موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے، مغرور ہمیں کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے، ہم لوگ تو میں نوش ہیں بدنام ہیں ساغر، پاکیزہ ہیں جو لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ ضروری فائلز کو دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے ریوالونگ چیئر سے پشت لگائے آنکھیں موند گیا۔ آج بھی وہ اس کے خیالات ذہن و قلب کا حصہ تھی۔ جب بھی آنکھیں موندتا اس کا نازک سا سراپا چھم سے اس کی آنکھوں کے پردوں پہ لہرا جاتا۔ جب سمندر کی لہریں خاموش ہوتی ہیں تو پرندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی طوفان نہ آ جائے، بہت دنوں سے مجھ میں بلا کی خاموشی ہے۔ تبھی اس کے آفس میں ایک ورکر مس دعا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی۔ وہ جب سے یہاں جاب کر رہی تھی تب سے اپنے مغرور باس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے متاثر تھی اور بہانے سے اس کے سامنے آنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر سمسام زریس گردیزی نے کبھی بنا کام کے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کی یہی شان بے نیازی تو لڑکیوں کے دلوں پہ بجلیاں گرانے کا سبب بنتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دعا ہاتھ میں فائلز لیے دروازے پہ آئی اور دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سمسام نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کشمیری لباس میں ملبوس اس کا نازک سا سراپا اس کے ہوش اڑا گیا۔ یہاں آؤ، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں حکم دیا۔ دعا کے قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سمسام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج معمول کے سرد پان کی بجائے ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ، سیاہ 3 پیس سوٹ میں جس کا کوٹ اتار کر ریوالونگ چیئر کے کارنر پہ لٹکا تھا اور شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے وہ انتہائی خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں کی چمک طلسم زدہ تھی اور کھڑی ناک، گھنی مونچھوں تلے انابی لب باہم بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں نے جیسے اسے ہیپٹائز کر دیا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی
اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ آج پہلی بار اس کے باس نے اسے یوں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ رخ وہ دعا کے قریب جھکتے ہی حلاوت آمیز لہجے میں نرمی سے بولا اور انگوٹھے سے اس کا گال سہلایا۔ تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس کے انداز میں شدت پسندی ہلکورے لے رہی تھی۔ اب نہیں جاؤں گی، دعا نے ہمت کر کے کہا۔ نہیں جاؤ گی؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جھماکا سا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ رعونت آمیز انداز سے اسے خود سے پیچھے جھٹک کر بولا تھا۔ دعا کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اسے بروقت ہوش آ گیا تھا، تبھی اس نے دعا کو پیچھے جھٹک دیا۔ دعا احساس ذلت سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ سمسام اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس نے سارے خیالات کو جھٹکتے ہوئے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور گہرا کش لیتے ہوئے دھواں ہوا میں اچھال دیا۔ دھواں فضا میں تحلیل کرتے ہوئے وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی سبیح پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اینجل، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ڈیڈ کا فون؟ اس مچھڑ نے کیوں اٹھایا؟ دل کر رہا تھا فون میں گھس کر اس کی مونچھیں مروڑ دیتی یا گلا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ محمل، بابا کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خطرے کو ابھی محمل دی ڈیول کا پتہ نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں وہاں پارک میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ غصے سے تکیہ بستر سے نیچے پھینکتے ہوئے بولی۔ محمل، میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ، اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ یار اینجل، میں تمہیں سنبھالوں گی یا ڈیڈ کو دیکھوں گی، تم یہیں رہو، وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں، میں کیوں کچھ کہوں گی، ہم مل کر ڈھونڈیں گے نا انہیں۔ کہاں ہے وہ اور کس آدمی نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھی سمجھداری کی باتیں کرتی ہو۔ چلو، کیا یاد کرو گی؟ چلو، لیکن میں فلپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ کم از کم تمہارا دھیان تو رکھے گا۔ محمل نے فون فلپ کو لگایا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، وہ خفگی سے منہ بسور کر بولی۔ محمل فلپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے باہر نکل گئی تو اینجل ایک بیگ میں اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں رکھنے لگی۔ سر، وہ اس کے آدمی نے ہارون شیخ کے مردہ وجود کو سڑک پہ پڑے دیکھ کر ملک عاشر کو کال ملائی۔ کیا سر لگا رکھا ہے؟ میرا سر کھا رکھا ہے، جلدی بک، وہ درست آواز میں دھاڑا۔ سر، وہ ہارون شیخ مر گیا، اس نے اطلاع دی تو ملک عاشر اپنی چیئر سے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی 2 منٹ پہلے تو زندہ سلامت بھیجا تھا، مر کیسے گیا؟ وہ زہریلے لہجے میں پھنکارا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ نالائکو، بے وقوفو، میں نے اسے زندہ سلامت رکھنے کو کہا تھا، نہ کہ اس بڈھے کو سیدھا اوپر پہنچانے کو۔ وہ بلند آواز سے گرجا ان پر۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے پشیمان ہوئے۔ عاشر ملک اپنی پیشانی کو پوروں سے سہلاتے ہوئے کیبن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اٹھاؤ اسے وہاں سے اب اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ، ہڈ حرامو، وہ دانت کچکچا کر ہرایا اور کال کاٹ دی تو وہ دونوں تیزی سے حرکت میں آئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے تھے۔ فلپ، تم اسے اٹھاؤ پھر اپنے ساتھ باہر لاؤ، میں اتنی دیر اپنا سامان لے لوں۔ محمل پلین میں ہی تھی جب پلین نے لینڈ کیا تو اس نے فلپ سے کہا، کیونکہ اینجل ٹیبلٹس کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ اسے ایک تو جہاز کے سفر سے ڈر لگتا تھا، دوسرا اسے وامٹنگ آتی تھی، اسی لیے اس نے ٹیبلٹس لی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جہاز میں سوار ہوتے ساتھ ہی ٹیبلٹس لے کر سو گئی تھی اور اس نے سارا سفر یوں ہی سوئے ہوئے گزارا تھا۔ محمل فلپ سے کہتے ہوئے خود باہر نکل گئی۔ ویک اپ اینجل، فلپ نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے ذرا بلند آواز میں پکارا۔ بالآخر 1-2 آوازوں کے بعد اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر فلپ کو دیکھا۔ ہم پاکستان آ گئے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سارے مسافر جہاز سے باہر نکل چکے تھے اور تقریباً ساری سیٹیں خالی ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے ہوش میں آئی اور اپنی سیٹ سے اٹھی، پھر فلپ کی معیت میں چلتی ہوئی جہاز سے اتر آئی۔ محمل، جو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی جنہوں نے اسے یہاں بلایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کسی نے اس کے قریب سے آتے پھرتی سے اس کے منہ پہ کلوروفارم والا رومال رکھ دیا۔ اس نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ وہ ان ہٹے کٹے گنڈوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور چند لمحوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر جھول گئی۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالتے اپنے مخصوص کردہ منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ فلپ اور اینجل جب محمل کی تلاش میں باہر نکلے تب انہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دی، صرف سامان باہر پڑا دکھائی دیا۔ فلپ اور اینجل دونوں فک نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل کہاں گئی؟
اینجل کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں اور اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے تھے۔